خود عمل کر کے دکھائیں گے. بولو لوگوں کو عمل کرو گے نا؟ عزم کر لو عزم. رب ذوالجلال کی قسم ہے کائنات میں اس وقت نبی سے سچی محبت کرنے والے اہل حدیث ہی ایسے لوگ ہیں جن کی خواہش ایک ہے، جن کی تمنا ایک ہے. ہر کام میں، ہر عمل میں ان کی سوچ یہ ہے کہ نبی کی حدیث جو کہے گی وہ ہم کریں گے، پیغمبر کا فرمان جو کہے گا وہ کریں گے. وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ لوگ بڑے خوش بخت ہیں جو حدیث کے طالب ہیں. میں نہیں کہتا، امام بخاری کے استاد امام عاصم النبیل کہتے ہیں، اعلام النبلاء کے اندر ہے، امام کائنات جناب محمد سے محبت کرنے والوں، انہوں نے کیا کہا؟ من طلب هذا الحدیث فقد طلب اعلی الامور فعلیہ ان یکون خیر الناس. لوگوں، جو حدیث کا طالب ہوتا ہے وہ سب سے بہترین چیز کا طالب ہوتا ہے. وہ ہم حدیث کے طالب ہیں، سب سے بہترین چیز کے طالب ہیں. حدیث قرآن بھی ہے، حدیث محمد کا فرمان بھی ہے، یعنی ہم قرآن و حدیث کے طالب ہیں، ہم قرآن و حدیث کے متلاشی ہیں. جو قرآن و حدیث کا طالب ہوتا ہے وہ سب سے بہترین چیز کا طالب ہوتا ہے. لیکن سنو، جو قرآن و حدیث کا طالب ہو، اہل حدیث ہو، جو قرآن و حدیث کا طالب ہو، وہ لوگوں میں منفرد نظر آنا چاہیے، لوگوں میں بہتر نظر آنا چاہیے، لوگوں میں افضل نظر آنا چاہیے، لوگوں میں اعلیٰ نظر آنا چاہیے. کیا مطلب؟ اس میں فرق دکھائی دینا چاہیے. اس کی خوشی میں، اس کی غمی میں، اس کی خوشی دوسروں کی خوشی جیسی نہ ہو بلکہ محمد کی حدیث جیسی ہو. اس کی خوشی دوسروں کی خوشی جیسی نہ ہو بلکہ قرآن و حدیث کی خوشی جیسی ہو. اس کی غمی قرآن و حدیث کی غمی جیسی ہو. جیسا غمی کا حکم قرآن و حدیث نے دیا ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا بولنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے. قرآن و حدیث کا اثر نظر آنا چاہیے. کیوں؟ جسے قرآن و حدیث سے محبت ہوتی ہے وہ ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہے، قرآن و حدیث کو چھوڑ نہیں سکتا. قرآن و حدیث کو چھوڑ نہیں سکتا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پس پس نہیں ڈال سکتا. وہ اس کان سے سنتا ہے، اس کان سے نکالتا نہیں ہے. وہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سے کام نہیں لیتا بلکہ حدیث سنتا ہے، فوراً اس پر عمل کرتا ہے، فوراً عمل کرتا ہے. کیسے فوراً عمل کرتا ہے؟ آئیے میں بتاتا ہوں. ایک اہل حدیث کا تعارف کروائے دیتا ہوں جس نے دل و جان سے قرآن و سنت کو مانا ہے، قرآن و حدیث کو مانا ہے، قرآن و حدیث پہ عمل کیا ہے. یہ دیکھو کس طرح، اسی لیے قرآن نے مومنوں کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی ہے، سمینا و اطانا. اس کان سے سنتے ہیں، اس سے نکالتے نہیں ہے بلکہ فوراً اس پہ عمل کرتے ہیں، فوراً اس کو تسلیم کرتے ہیں، فوراً اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں. آئیے کس طرح قرآن کی اس آیت کی تشریح اور توضیح اہل حدیث نے، اصحاب رسول نے بن کے دکھائی. آئیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محبت دیکھیے، پیار دیکھیے، عقیدت دیکھیے، ارادت دیکھیے. محمد بن واسع نام ہے اس کا، محمد بن واسع نام ہے. امام حاکم نے لکھا ہے محمد بن واسع نام ہے. یہ خراسان کی بستی کا رہنے والا ہے، خراسان کے علاقے کا رہنے والا ہے. آج خراسان کی بستی سے نکل کر مدینہ منورہ کا سفر اختیار کرتا ہے، مدینہ منورہ کی طرف سفر اختیار کرتا ہے. اپنے امیر، اپنے گورنر، اپنے لیڈر، اپنے سربراہ اس وقت کے خراسان کے امیر قتیبہ بن مسلم سے ملاقات کرتا ہے. قتیبہ بن مسلم سے کہتا ہے میں مدینے جا رہا ہوں، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ ہمارے قائد ہیں، آپ ہمارے گورنر ہیں. آپ مجھے فرمائیں میں مدینہ سے تمہارے لیے کیا تحفہ لے کر آؤں، مدینہ سے تمہارے لیے کیا تحفہ لے کر آؤں. ہائے ہائے، مسلمانوں کا گورنر، مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا لیڈر ہے نا. آج بھی ہے گورنر تمہارا، آج بھی ہے لیڈر تمہارے، آج بھی ہے قائد تمہارے. دیکھ لو ان کی طلب کیا ہے، دیکھ لو وہ کس چیز کے طالب ہیں، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے. مسلمانوں کے گورنر کی ڈیمانڈ دیکھ لو. مسلمانوں کا گورنر کیا کہتا ہے؟ کہاں مدینے جا رہے ہو، مجھ سے پوچھتے ہو تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں. جاؤ میرے لیے تحفہ لانا ہے. مدینہ جا رہے ہو، مدینے میں اگر نبی کی کوئی ایسی حدیث ملے جو میں نے نہ سنی ہو میرے لیے تحفہ لے آنا.
نبی کا فرمان میرے لیے تحفہ لے آنا. اور میرے بھائیوں اہل حدیثوں، تم بھی جلسے کے لیے آتے ہو، دروس کے لیے آتے ہو، جمعے کے خطبات سننے کے لیے آتے ہو، تم بھی ایسی مجالس اور محافل میں آتے ہو. کیا تم بھی اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے اپنے گھر والوں سے پوچھتے ہو تمہارے لیے کیا تحفہ لے کے آئیں؟ گھر والوں نے تمہیں کبھی کہا ہو ہمارے لیے تحفہ لے کے آنا ہے؟ نبی کی کوئی حدیث تحفہ لے کے آنا، قرآن کی کوئی آیت تحفہ لے کے آنا، پیغام مصطفیٰ کوئی تحفہ لے کے آنا، یہی سنتے ہیں، یہی چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں. یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا پیار ہے، یہ کیسی عقیدت ہے، یہ کیسی ارادت ہے، یہ کیسی شیفدگی اور فریبدگی ہے. آؤ، محبت تو یہ ہے، پیار تو یہ ہے کہ نبی کے شہر جا رہے ہو، نبی کے شہر جا کر پوچھتے ہو کیا تحفہ لے کے آؤں؟ نبی کے شہر سے اگر کوئی تحفہ لانا ہے تو محمد کی حدیث لے کے آنا. وہ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے؟ ہمارے عزیز و اقارب بھی مدینے جاتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب بھی مدینے اور مکے میں جاتے ہیں. ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے کیا تحفہ لائیں، کیا تمہارے لیے لے کے آئیں؟ ہم بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے لیے گولڈ لے کے آنا، ہمارے لیے سوٹ لے کے آنا، مدینے سے ہمارے لیے یہ لے کے آنا، مکے سے ہمارے لیے یہ لے کے آنا. اور مسلمانوں کہاں کھو گئے ہو؟ نام محمد کی محبت کا لیتے ہو، نام نبی کے عشق کا لیتے ہو، لیکن ڈیمانڈ کیا کرتے ہو؟ مکے اور مدینے سے منگواتے کیا ہو؟ ظالموں، اگر تجھے محبت ہوتی، تجھے پیار ہوتا، تجھے عقیدت ہوتی، تجھے ارادت ہوتی، تو سوال کرتا بابا مدینہ جا رہا ہے، بابا تو مکے جا رہا ہے، بابا تو نبی کے شہر میں جا رہا ہے، نبی کے شہر میں جائے گا، محمد کی مسجد میں جائے گا، وہاں نماز پڑھے گا. بابا جب تو محمد کی مسجد میں نماز پڑھے، نماز پڑھ کے دیکھنا جو نماز محمد کی مسجد میں پڑھی جا رہی ہو وہ میرے لیے تحفہ لے آنا، وہ تحفہ لے کے آنا. بابا میرے لیے تحفہ لانا چاہتا ہے تو مسجد نبوی کے میناروں سے گونجنے والی وہ اذان میرے لیے تحفہ لے کے آنا جو محمد کی مسجد میں گونجتی ہے. بابا میرے لیے تحفہ لانا ہے تو مکے کے اندر سے وہ تحفہ لانا، مکے کے اندر سے توحید کا تحفہ لے کے آنا، مکے کے اندر سے توحید کا وہ تحفہ لے کے آنا جو مکے کی گلیوں میں محمد بیان کیا کرتے تھے، وہ سچا اور سچا دین اور اسلام کا تحفہ لے کے آنا جس کے لیے مکے کی گلیوں میں محمد مار کھایا کرتے تھے. ہم کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری فکر کیا ہے؟ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہم کیا مانگتے ہیں؟ محمد بن واسع سے قتیبہ بن مسلم نے کیا مانگا ہے؟ کہا میرے لیے لانا ہے تو محمد کی حدیث تحفہ لے کے آنا. جناب محمد بن واسع خراسان سے چل کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں. مدینہ منورہ میں محمد بن واسع کی ملاقات جو ہے عمر ابن خطاب کے پوتے عبداللہ ابن عمر کے بیٹے حضرت سالم سے ہوتی ہے. سالم سے ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں سالم مجھے کوئی ایسی حدیث سنا دے جو آج تک میں نے نہ سنی ہو، مجھ تک نہ پہنچی ہو، کیونکہ اپنے امیر سے وعدہ کر کے آیا ہوں تیرے لیے تحفہ لے کے آؤں گا، تیرے لیے تحفہ لے کے آؤں گا. مجھے وہ حدیث سنا دے جو میں نے نہ سنی ہو تاکہ امیر کے لیے تحفہ لے جاؤں. یہ امیر کے لیے تحفہ لے کر ہائے ہائے جناب سالم حدیث بیان کرتے ہیں. یہ حدیث جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. شیخ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. یہ حدیث جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے. جناب سالم کہتے ہیں میں نے اپنے بابا عبداللہ ابن عمر سے سنا ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے جناب محمد سے سنا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے تم میں سے جو کوئی بازار کی طرف جائے، بازار کے مین دروازے پر پہنچ کر میں اور تم دن رات بازار میں گزارتے ہیں، صبح و شام بازار میں گزارتے ہیں، لیل و نہار بازار میں گزارتے ہیں، لیل و نہار بازار میں ہمارے گزرتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں یاد نہیں ہے. اہل حدیثوں کہلانے کو ہم اہل حدیث ہیں، اہل حدیثوں کہلانے کو ہم نبی کے محب ہیں، لیکن نبی کی حدیثیں ہمیں بھی یاد نہ رہی، پیغمبر کے فرامین ہمیں بھی یاد نہ رہے، نبی کے ارشادات ہمیں بھی یاد نہ رہے. آؤ سچی محبت کا مظاہرہ کرنا ہے، سچی محبت کا مظاہرہ کرنا ہے تو نبی کی ایک ایک بات پہ عمل کر کے دکھاؤ، نبی کی سنت کو سینے لگا کر دکھاؤ، نبی کے فرمان پر عمل کر کے دکھاؤ. میرا یہ اللہ کے فضل و کرم سے ایمان ہے نبی کی بات پر عمل کرنا تمہارا کام ہے اور تمہیں مصیبتوں سے نکال کر آسانیوں کی منزل تک پہنچانا عرش والے خدا کا کام ہے. ذرا دیکھو تو صحیح
ہم بھی جاتے ہیں بازار میں. فرمایا نبی نے کہا ہے جو بازار میں جائے مین دروازے پہ کھڑا ہو کر بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ حروف کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. جو یہ الفاظ کہہ کر، یہ کلمات کہہ کر بازار میں داخل ہو، جناب محمد فرماتے ہیں رب اس پہ اتنا راضی ہوتا ہے، رب اس پہ اتنا خوش ہوتا ہے، رب اس سے اتنا پیار کرتا ہے. اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں، میرے اس بندے نے میرے محبوب کی بات کو مان کر، میرے محبوب کی حدیث کو مان کر، میرے محبوب کے ارشادات کو مان کر یہ بازار میں داخل ہوا ہے. نبی نے جس طرح کہا ہے اس طرح بازار میں داخل ہوا ہے. اے میرے فرشتوں، میں اس پہ اتنا راضی ہوا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دو.